تعالیٰ عنہ سے لے کر جب انہوں نے یہ کہا کیا ہمارے سامنے یہ واقعہ اور یہ الفاظ نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین میں کمی ہو اور ابوبکر زندہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ آج وہی صورتحال ہے، پورے منظم سازشیں ہو رہی ہیں اور پورے منظم کوششیں ہو رہی ہیں تاکہ دین ختم ہو جائے۔ میرے دوستو، اس کے لیے ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ آج یہ لاک ڈاؤن ہے، اسکولز نہیں چل رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں ہمارے بچوں ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت کا ایک دستور ہے، اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کوئی کام اہم ہوتا ہے تو زمانے کے اہل اللہ پر وہ کام کی کیفیت کو پیدا فرماتے ہیں۔ چونکہ اب کوئی نبی آنے والے نہیں، نبوت کا دروازہ ختم ہو چکا ہے اور ختم نبوت کا ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا ہم ایمان اور اقرار کرتے ہیں، لیکن فتنے تو ابھریں گے، حالات تو آئیں گے، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسے اہل اللہ کے ذہنوں میں اس وقت کے کام کی نوعیت کو ڈالتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب میوات وغیرہ کے اندر بے دینی بہت عام ہوگی تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن و دماغ پر اللہ نے اس کام کو دعوت کے ڈالا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مدارس کا نظام جو چلا ہے آزادی ملک کے بعد میں، تاکہ نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے اس زمانے میں وہ موجود تھا۔ قادیانیہ ٹوٹی تھی، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابرین میدانی عمل میں آئے تمام چیزوں کو چھوڑ کر۔ یہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں۔ اس وقت مکاتب کے نظام کو اہل اللہ کے ذہن و دماغ میں اللہ نے ڈالا۔ ہمارے ہر بزرگ کے ذہن میں اس وقت مکاتب کا نظام کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موجودہ دور کی بے دینی کو ختم کرنے کا، موجودہ دور کی ابتداء کی لہروں کو ختم کرنے کا اور نئی نئی سازشوں کے ختم کرنے کے لیے شاید مکاتب کا جال بچھانا ہے۔ مدارس فرض کفایہ ہے، مکاتب فرض عین۔ اس لیے پیش کی جا رہی ہے وہ تقریب ضیوف کا، وہاں ضیوف کوئی متعین نہیں ہے کہ وہ کوئی میرا جاننے والا ہے یا کوئی میرا متعلق ہے، یہاں تنظیم سے وابستہ آدمی آیا ہوا ہے اور ریاست کا وہ گویا کی ایک پیغام لے کر آیا ہوا ہے، اس کے ایک پروگرام کو لے کر آیا ہوا ہے، لیکن ہمارے اس کے ساتھ وہ انسیت، محبت، وہ اخلاق، وہ کردار پیش نہیں کیا جاتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم جمعیت کی صدر ہیں، جمعیت کی جنرل سیکریٹری، عہدوں کی خواہش ہے۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے، یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ اس دور کے اندر انحطاط اتنا دین کا ہو چکا ہے کہ آج ہر آدمی عہدے کے دور میں ہے، عہدے کے دور میں، جبکہ نبی کے علاوہ دنیا میں کسی آدمی کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کر یہ کہے کہ میں اس عہدے کا حقدار ہوں، اس عہدے کا حقدار ہوں۔ وہ حضرت یوسف علیہ نبی کی علیہ السلام نے یا حضرت سلیمان علیہ نبی کی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي۔ حضرت یوسف نے کہا تھا اجعلني على خزائن الارض اني حفیظ علیم۔ وہ نبی تھے، نبی اپنے زمانے کے اندر قوم کا سب سے زیادہ فلاح و بہبود جاننے والا اور اس کے ساتھ بہبودی رکھنے والا ہوتا، اس کے ساتھ بہبود۔ لیکن نبی کے علاوہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے قوم کے اندر جو اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں اس عہدے کا حقدار ہوں، اس عہدے کا حقدار۔ لیکن عہدوں کی لڑائی چل رہی، سوشل میڈیا پر آپ دیکھیے، ایک زمانہ تو وہ تھا کہ حافظ صاحب باقاعدہ وہاں سے آدمی بھیجتے تھے۔ ابھی ایک کسی قریب کے ضلع سے ایک صاحب نے ابھی چند دنوں پہلے مجھے فون کر کے بتایا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب یہاں ہم کوئی آتا تھا جمعیت کا حیدرآباد سے تو لوگ اپنے مسجد مدرسوں کے دروازے بند کرتے تھے اور کوئی حافظ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ اور ایک آدھ آدمی یہاں علاقوں میں جمعیت کے قیام اور اس سلسلے میں آیا کرتے تھے، تو لوگ چونکہ اس کی اہمیت افادیت کو نہیں جانتے تھے یا اس سے حاصل ہونے والے مفادات کو نہیں سمجھے تھے۔ اب مفادات سمجھ میں آئے ہیں تو ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم صدر بن جائیں، جنرل سیکریٹری بن جائیں، اس کے لیے لڑائی ہو رہی۔
जमीयत उलमा रुकावट बनती है, वो लोग इस तरह का शोशा छोड़ते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास मिल्ली क़यादत नहीं। वरना इस मुल्क के अंदर आज़ादी से पहले से लेकर आज तक जमीयत उलमा ने जो क़यादत पेश की है, आज पूरे मुल्क के अंदर कोई ऐसी क़यादत न मौजूद थी न मौजूद है। लेकिन जो लोग अपने रास्ते में जमीयत उलमा को हाइल समझते हैं और रुकावट समझते हैं, वो लोग जमीयत के खिलाफ पहले भी आवाज उठाते रहे, आज भी उठाते रहे, आज भी उठाते हैं। और दूसरी चीज तो एक तो ये है कि क़यादत के पहचानने का सबसे आला तरीका कि उसका दायरे अमल सबसे ज्यादा वसी। जमीयत उलमा ऐसी तंजीम है जिसका दायरे अमल इस मुल्क के अंदर कश्मीर से लेकर केरला तक, बंबई से लेकर मणिपुर और मेघालय तक इसकी यूनिटें कायम हैं। कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां जमीयत उलमा का क़याम ना हो कि वो केस दर्ज कराएं, एफआईआर दर्ज कराएं उन शरारतों के खिलाफ। क्यों? इसलिए कि हम गिरे हुए हैं, सहमे हुए। जमीयत उलमा ऐसे ही इलाके के मुसलमानों को पेश नजर रखकर अपने फैसले सुनाती, ताकि इस मुल्क के अंदर बसने वाला चाहे वो 7% हो, चाहे वो 20% हो, चाहे वो 25 और 40 और 50 और 60 और 80%, वो फैसला अपने अंदर हमागिरियत रखता है और तमाम लोगों के फलाह व बहबूद का ज़ामिन होता, फलाह व बहबूद का ज़ामिन होता। यह क़यादत के पहचानने का तरीका। हमारे यहाँ कायद उसको समझा जाता है जो जोरदार नारे लगाए, यानी गालियां दे लोगों को, उसको कायद समझा जाता है। जो मुसलमानों की लाशों पर और वहाँ मलबों पर वो अपनी यानी क़यादत चमकाएं, वो तो सिर्फ ये करते हैं कि कौम की रहनुमाई करते हैं और कौम की फलाह व बहबूद के जो रास्ते होते हैं उसे अपनाने की वो तजवीज़ देते हैं। तो हमारे जमीयत उलमा के अंदर ये चीज पेश नजर है कि क़यादत वो होनी चाहिए जो कौम के मिजाज के मुताबिक नहीं, कौम की खुशनूदी जमीयत की क़यादत को मतलूब नहीं है, कौम की बहबूदी मतलूब। क़यादत ये लोगों की खुशनूदी नहीं चाहती है, बल्कि लोगों की बहबूदी चाहती है। आप देखिए कि इस मेयाद पर कौन सी क़यादत उतर रही, जमीयत उलमा उतर रही। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने कुछ चीज़ों की तरफ इशारा किया था कि ये मिसाल के तौर पर हमारी इस तंजीम के मुनज़्ज़म और मुस्तहकम रहने के लिए ज़रूरी है कि मंडल सतह से लेकर मरकज़ तक बाहम हर एक का दूसरे से रब्त हो। मंडल का जिले से, देहात का मंडल से, मंडल का जिले से, जिले का रियासत से, रियासत का मरकज़ से बाहम एक दूसरे से मजबूत रहें और एक दूसरे पर पुरएतमाद रहें, तब जाकर तंजीम मुस्तहकम होगी। और अगर एक दूसरे पर एतमाद नहीं है तो फिर तंजीम मुस्तहकम नहीं होगी। इसी तरह उसके बाद अब यहाँ देखिए एक सबसे हाफिज में नाम लिखा हुआ है, हाफिज गौस कोई, उसने जमीयत उलमा हिंद लिखा है। ये दस्तूरी एतबार से गलत। जमीयत उलमा निजामाबाद, शाह रियासत आंध्र प्रदेश या तेलंगाना की जो यानी रियासती जमीयत है उसके दफ्तर पर ये लिखा हुआ है कि जमीयत उलमा तेलंगाना, शाह मरकज दिल्ली। तो हम ये एक मंडल का नाम लिखते हैं, उसके ऊपर जमीयत उलमा हिंद लिख देते हैं। ये चीज सही नहीं है। आप लिखिए जमीयत उलमा निजामाबाद, शाह तेलंगाना, जमीयत शाह तेलंगाना। तो इस तरह की और भी बहुत सी चीजें हैं इंतखाबात से मुताल्लिक, लेकिन वक्त खत्म हो रहा है और फिर इंशाअल्लाह किसी मौके पर गुफ्तगू होगी। अल्लाह मुझे कहने से ज्यादा अमल की और जमीयत को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जिहाद में आए तो तारीख का धारा ही पलट दिया। हकीकत यह है कि इस तहरीक के अक्सर अफराद हिंदुस्तान ही के मशहूर आलिम हज़रत मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के तरबियत याफ्ता थे और ये तहरीक उन्हीं के नजरियात पर मबनी थी, इसीलिए उसे वलीउल्लाह ही तहरीक का नाम दिया जाता चाहिए। अंग्रेजों के खिलाफ आलम बगावत बुलंद करने में उलमा की खिदमत। 1857 ईस्वी में हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शाह इसहाक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैहिमा एक जमात तैयार हुई। आज़ादी वतन के लिए दूसरा जिहाद भी नाकाम हुआ। इस जिहाद की पादाश में उलमा को गिरफ्तार भी किया गया और कुछ उलमा ने अपने आप को नजरबंद कर लिया। जब ये उलमा
3-4 سال کے بعد جیل سے باہر نکلے اور عام معافی کا اعلان ہوا تو انہوں نے بڑی عجیب و غریب چیز دیکھی کہ وہ یتیم جن کے باپ جام شہادت نوش کر گئے انگریز کی دشمنی کی وجہ سے، ان کے یتیم بچے سڑکوں پر ہیں، ان کے سروں پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ ان حالات کا فائدہ اٹھا کر انگریزوں نے فکری محاذ پر بھی اپنی لڑائی تیز کر دی۔ چنانچہ کرسچن اسکول، عیسائی پوپ اور چرچ کے لوگ باہر نکل کر ان یتیموں کا ہاتھ پکڑتے اور کہتے کہ ہمارے ساتھ چلو، ہم تم کو کھانا، رہائش اور تعلیم مفت دیں گے۔ مقصد ذہنی اعتبار سے ان کو انگریز بنانا تھا۔ یہ وہ بچے تھے جن کے آبا و اجداد نے انگریز دشمنی میں، جہاد آزادی میں جام شہادت نوش کیا، لیکن اب انہی کی اولاد انگریزوں کے ہاتھ میں تھی اور وہ ان کو فکری اعتبار سے اپنا غلام بنانا چاہتے تھے۔ ان حالات کو دیکھ کر حضرات علماء کرام اور اکابرین کے جماعت نے سر جوڑ کر بیٹھ کر یہ فیصلہ لیا کہ 2 جہادوں میں مجاہدین شہید کر دیے گئے، اب ہمیں آزادی وطن کے لیے ایسی فیکٹری کی ضرورت ہے جہاں اپنے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے مجاہدین تیار کیے جائیں۔ چنانچہ مکمل 7 سال کے بعد 1866 عیسوی میں انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور بالکل وہی نعرہ دیا کہ ہم بچوں کو مفت کھانا اور رہائش کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے اور ان بچوں کو ان کے آبا اجداد کی طرح جہاد آزادی کے لیے مجاہد بنائیں گے۔ لیکن یہ تو فقیر اور بوریا نشین تھے، ان لوگوں نے مفت طعام و قیام کے ساتھ مفت تعلیم کا بھی پلان کیسے تیار کیا؟ یہ قابل حیرت بات تھی کہ ان لوگوں نے مدرسے بنایا اور قوم کو پیغام دیا کہ اگر غلامی کی لعنت کی زنجیر توڑ کر آزاد ہونا ہے تو ان مدارس کو زندہ رکھیں۔ پھر لوگوں نے دل کھول کر اس کی مدد کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا چند برسوں کے اندر بخارا، سمرقند، تاشقند اور ہندوستان کے شہر سے لڑکے یعنی طلباء جمع ہونا شروع ہو گئے جن کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ انہوں نے قوم کو یہ بتلا دیا کہ اگر یہ مدارس زندہ ہیں تو آپ زندہ ہیں اور آپ کی اولاد زندہ ہیں، آپ کے گھر میں اسلام کی روشنی زندہ ہے اور آپ آزاد ہیں۔ جنگ آزادی، اسلام کی آبیاری، وطن کی حفاظت۔ اسلام دشمن طاقتوں سے لوہا منوانے کے لیے ایک تحریک کی شکل میں مجاہدین آزادی کو پیدا کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی اور پھر دارالعلوم دیوبند نے ایسے سپوتوں کو پیدا کیا جنہوں نے اس ملک کے اندر آزادی وطن کی آگ جلائی۔ اگر پوچھا جائے کہ ان میں سب سے پہلے سپوت اور دارالعلوم دیوبند کا سب سے مایہ ناز سرمایہ کون ہے تو جواب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہوگا، جو دیوبند کے رہنے والے مولانا محمود حسن صاحب ہیں۔ پستہ قدر، دبلا پتلا آدمی، لیکن اس شخص کے دل کے اندر کیسی آزادی وطن کی آگ تھی جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ صوبہ جات متحدہ کا انگریز گورنر مسٹن کہتا تھا اگر شیخ الہند کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو ان کی راکھ کے اندر سے بھی انگریز دشمنی کی بو آئے گی۔ انہوں نے ریشمی رومان کی تحریک چلا کر انگریزوں کو حیران کر دیا اور ان کو آخر تک معلوم نہیں ہوا کہ یہ تحریک کون چلا رہے ہیں۔ انگریز حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء کو اس تحریک کا سربراہ سمجھتے رہے، لیکن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا دماغ تھا جو انگریزوں کی سمجھ سے بالاتر تھا اور انہوں نے سینکڑوں ایسے جیالے اور جدید علماء پیدا کیے کہ جنہوں نے انگریزی حکومت کی ناک میں دم کر دیا تھا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مالٹا میں اسیر مالٹا شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد اور خاص خادم کا درجہ رکھتے تھے۔ انہوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خاطر جیل جانا پسند کیا، ضروری سمجھا اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے لیے جیل کی شعبتوں کو کاٹا۔ 23 نومبر 1919 میں بمقام دہلی خلافت کانفرنس ہوئی جس میں ملک کے کونے کونے سے علماء کرام تشریف لائے، ایک جگہ سر جوڑ کر بیٹھے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی مالٹا کی جیل سے رہائی کی اطلاعات آ رہی ہے، اس لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس پر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان آ کر مکمل آزادی وطن کی تحریک چلا سکے۔ چنانچہ حکومت کے خلاف احتجاج۔ حضرت مولانا حافظ پیر شبیر رحمت صاحب صدر جمعیت تلنگانہ و آندھرا پردیش کی جانب سے
ضلع گنٹور ضلع کڑپا میں رد قادیانیت کے خلاف احتجاج کیا گیا. اسی رد قادیانیت اور عیسائیت کے خلاف احتجاج کیا گیا. اسی اجلاس کے بعد چیف منسٹر راج شنکر ریڈی نے، جو اس زمانے کے چیف منسٹر تھے، انہوں نے صدر محترم سے کہا کہ آپ ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں جبکہ آپ MLC ہیں. صدر محترم نے چیف منسٹر راج شنکر ریڈی مرحوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا عہدہ آپ کو مبارک ہو. جمعیت کا کام اور دین کا کام نہیں رک سکتا. آپ جو چاہے کر لو. آپ چاہے کوئی مذہب کے آدمی کو عیسائی بنا لیں، ہم کو آندھرا کے مسلمانوں کے دین و ایمان کا تحفظ ضروری ہے. ہمارے لیے دین مقدم ہے. ہم دین کے خاطر MLC کا عہدہ قربان کرنے تیار ہیں، مگر ایمان کا سودا نہیں کریں گے. اس بیان کا یہ اثر ہوا کہ آندھرا پردیش میں عیسائی مشنری جو کام کر رہی تھی وہ کمزور ہو گئی. اب یہ اطلاعات مل رہی ہے پھر سے کہ دوبارہ آندھرا پردیش میں عیسائیت مضبوط ہو رہی ہے. یہاں انتظار عام ہو رہا ہے. صدر محترم نے کہا کہ جس نے ملک میں ایمان اور اسلام کی خاطر اپنے جان و مال کی قربانی دی، اس وقت عیسائیت کو ملک میں پھیلنے نہیں دیا، حتی الامکان کوشش کی. آج پھر دوبارہ اسلام اور دین کو مٹانے کی سازش ہو رہی. ہم خاموش ہیں، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں. یعنی صدر محترم ہم سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج اس وقت پھر دوبارہ اسلام اور دین کو مٹانے کی سازشیں ہو رہی ہے. عیسائیت کا دور دورہ ہے. دیہات ہمارے اپنے تلنگانہ کے بھی بعض دیہاتوں میں عیسائیت کا فتنہ پھیل رہا ہے، اور مختلف جماعتیں اور تحریکیں جو اسلام اور دین کو مٹانے کی سازشوں میں لگی ہوئی ہے، یا بھولے بھالے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہی ہے، عقائد کو بگاڑنے کی فکروں میں لگی ہوئی ہے. ایسے وقت میں ہم خاموش ہیں، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اور اس کے لیے ہمارے اندر کوئی جستجو نہیں ہے. افسوس کا مقام ہے. ریاستی جمعیت علماء اس وقت خاموش نہیں بیٹھے گی. انشاءاللہ تعالیٰ پوری دونوں ریاستوں میں حتی الامکان عیسائیت کا تعاقب کیا جائے گا، ان کے منصوبوں کو ناکام کیا جائے گا. علماء کرام نے عیسائیوں اور قادیانیوں کے خلاف ہر جگہ مناظرے کر کے ان کا مقابلہ کیا، اور جمعیت علماء کے مبلغین اور ذمہ داران خاص طور سے آندھرا کے کوسٹل علاقوں میں اور دیہاتوں میں کام کر رہے ہیں اور کام کرتے رہیں گے. بہرحال صدر محترم کے اس رپورٹ کا لب و لبا پر خلاصہ یہ کہ جمعیت علماء ہمارے اکابر کی جماعت ہے، اور یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جمعیت کا ایک خادم بنایا، ذمہ دار بنایا، اور ہمارے اپنے علاقے کے جو ممبران ہیں، جو باضابطہ جیسا کہ جنرل سیکرٹری صاحب نے فرمایا 10 روپے دے کے جمعیت کے ممبر بنے، ان لوگوں کی وجہ سے ہم جمعیت علماء کے خادم بنے، ذمہ دار بنے. کوئی صدر، کوئی سیکریٹری، کوئی جنرل سیکریٹری، کوئی کسی اور عہدے پر ہے یا اراکین ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اب ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے. جمعیت کے کاس کو لے کر آگے بڑھنا ہے، ہمارے اکابر کے منشا کو پورا کرنا ہے، اور جمعیت کے عہدوں کو لے کر خاموش نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ خادم بن کر دیہات دیہات، قریہ قریہ، گلی گلی جا کے ہمارے اکابر جو اس وقت کام ہمیں دے رہے ہیں اس کام کو لے کر میدان میں اتر کے کام کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کام کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے. مستقر نظام آباد پر جمعیت علماء نظام آباد کی ضیافت اور مہمان نوازی میں اور اس کے زیر اہتمام منعقد ہوا. یقیناً ہم سب محسوس کر رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے اپنے ریاست کے نہیں بڑے پورے ملک کے اکابر کے منظور نظر اور اکابر کے محب اور محبوب اور ہم سب کے مشرف و مہربان اور ریاستی جمعیت علماء کے ایک اہم سپاہی اور مجاہد، جن کے رگ رگ میں خون خون میں جمعیت دوڑتی تھی، اکابر کا خون دوڑتا تھا. میری مراد حضرت مولانا سید ولی اللہ صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. آج ہم سب ان کی کمی بہت محسوس کرتے ہیں. آج حضرت کی خدمت میں کیا مطلب یہ کہ ہم کس کی تعزیت پیش کریں، یہ وقت تعزیت کا تو نہیں ہے. بس ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالی حضرت کی ساری خدمات جلیلہ کو قبول فرمائیں، حضرت کی مغفرت فرمائیں. اس وقت ہم جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس بلڈنگ میں ہیں، یہ جمعیت علماء کی ذاتی ملکیت، یہ جائیداد حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید ولی اللہ صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی مرہون منت ہے. اور جمعیت علماء جو اس وقت زندہ ہے ضلع نظام آباد میں، اور بلکہ میں کہوں گا ریاست میں بھی، ہمارے صدر محترم کے بعد اگر نے ریاستی جمعیت علماء کو علاقوں میں منظم کیا اور علاقوں کے عوام اور علماء کی ذہن سازی کی
اور جمعیت کی خدمات اور کارکردگی کو کسی نے کھول کھول کے پیش کیا تھا تو حضرت مولانا سید ولی اللہ صاحب کاشمی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی تھی. اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے, درجات کو بلند فرمائے, اور حضرت والا کا جو گلشن ہے مدرسہ مظہر العلوم اور شریف پنچایت مسلم پرسنگاپور اور جمعیت علماء, اللہ ان تمام تنظیموں کی جماعتوں کی پوری حفاظت فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وقت کے تجربے کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا. حضرت کے جو اصول تھا میں وہ اصول بیان کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ یہاں پر اس وقت 4 ضلع کے ذمہ داران ہیں تو اپنے اپنے احباب اپنے اپنے علاقے میں کس طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں. میں جو چیز بول رہا ہوں یہ بزرگ ہیں جو ہمارے پاس بیٹھے ہوئے, انہوں نے ساری چیزیں آپ کو بولی ہے. میری حیثیت نہیں ہے کہ ان کے سامنے کچھ بیان کر سکوں, لیکن چونکہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہم کو کچھ چیزیں سوچنا چاہیے. آپ لوگوں نے اب تک جو چیز سنی ہے جمعیت علماء کے تعلق سے وہ ساری دنیا اور آخرت کی ہے. تو اس دنیاوی بات پہ دنیاوی انسان کی حیثیت سے دنیاوی ذمہ دار کی حیثیت سے آپ لوگوں کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں. مولانا کا ایک اصول تھا کہ جب تک آپ اپنا کام کرتے تھے تو کوئی کام اپنے ذمے نہیں رکھتے تھے. کوئی بھی کام ہونے دو, اس چیز کا سب سے اچھا کرنے والا آدمی اس کے حوالے کرتے تھے. تو میں ایک دفعہ مولانا سے پوچھا تھا کہ مولانا یہ کیا طریقہ ہے, تو مولانا بولے یہ اسلامی طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جو آدمی جس چیز میں مہارت رکھتا تھا اس کو اس چیز کے حوالے کرتے تھے, جو آدمی کچا ہوتا تھا اس کو نہیں دیتے تھے. تو مولانا طریقہ ہے کھانا پکانے والا آدمی جس چیز میں ماہر ہے اس کو کھانے کا سیکشن دے دیتے تھے اور خاموش بیٹھ جاتے تھے. جو آدمی کسی کو انوائٹ کرنے میں تعظیم کرنے میں ماہر تھا اس کو تعظیم والے معاملے میں دیتے تھے. جو آدمی بولنے میں ماہر ہوتا تھا اس کو بولنے کے لیے کر دیتے تھے. جو آدمی خدمت کرنے کے لیے ماہر ہوتا تھا اس کو خدمت سے کروا دیتے تھے. میری درخواست آپ لوگوں سے یہی ہے, اس میں ہم لوگ بہت کامیاب ہوئے. مولانا کی موجودگی میں جو ہمارا شہر جڑا ہوا تھا, مولانا جس کے طرف انگلی اٹھاتے تھے مولانا کے پیچھے آگے کھڑے ہو جاتا. اس کی وجہ یہی تھی کہ مولانا سارے ڈپارٹمنٹ کو جوڑے ہوئے تھے. کوئی آدمی شہر کا دل سے کسی وقت ناراض نہیں ہوا, اس کا مقصد پورا نہیں ہوا تو وہ تھوڑے دیر کے لیے ناراض ہوتا تھا, لیکن کبھی کوئی ناراض نہیں ہوا تھا الحمدللہ. تو اور آپ لوگ ہمیشہ اپنی آنکھ اور کان کھلے رکھیں, جیسا کہ ہمارے پانچواڑے کے مولانا عبداللطیف صاحب اور وہاں کے ذمہ داران یہ واقعہ جو ہوا تھا اس کے بعد وہ لوگ جو حرکت میں آئے جس کی وجہ سے آج شہر بانسواڑہ سکون میں. میں سوچتا ہوں شاید منگل کے دن وہ واقعہ ہوا تھا. منگل کے دن مولانا عبدالرحیم صاحب نے جیسے ہی وہ واقعہ ہوا پولیس اس واقعے کو دبانے کی کوشش کری تو وہ اپنی تنظیم کے ساتھ جمعیت علماء کے ذمہ داران کے ساتھ اور سارے شہر کے معتبر لوگوں کے ساتھ پولیس سے رجوع ہوئے اور کوئی گڑبڑ نہیں کری, کسی قسم کی گڑبڑ نہیں. پولیس کو بولے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, امن کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. ہماری شرط یہی ہے کہ ہمارا جو بچہ محروم ہوا اس کے مارنے والوں اگر ہے تو ان کو سزا دی جائے. اگر ایکسیڈنٹ ہے تو ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ پولیس والوں کو سمجھ میں آیا, تھوڑے آفیسر اس کی مخالفت نہیں کرے, تھوڑے اس کے فیور میں نہیں رہے. اس کے بعد کنٹینیو وہ لوگ جو ہے نا جمعیت علماء ریاستی جمعیت علماء سے کانٹیکٹ میں رہے, صابر صاحب سے بات کرتے رہے, ان سے مشورہ کرتے رہے, صابر صاحب جیسا مشورہ دے ویسا کام کرتے رہے. اور ٹھیک رات کے 11 بجے شہر کے ایک معزز وزیر کا میرے کو فون آیا, انہوں نے یہ بولے کہ صبح میں جو بند ڈکلیئر کیا گیا ہے بی جے پی کا وہ لوگ جو ہے نا بہت بڑا فساد کرنے والے, جیسے کہ 8-10 سال پہلے بانسواڑے میں ہوا, جس سے غریبوں کی املاک کو نقصان ہونے کا ڈر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالا کہ فوراً جنرل سیکرٹری صاحب کو فون کروں اور ان سے درخواست کروں کہ ہوم منسٹر صاحب سے بات کریں. میں نے 11 بجے حضرت کو فون کیا اور آپ نے فوراً فون اٹھایا اور میرے سے بات کرے اور بولے کہ میری مولانا عبدالرحیم صاحب سے کنٹینیو بات ہو رہی ہے. تو میں بولا کہ بھائی ایک بزنس مین کی اطلاع ہے. بزنس مین وہ ہوتا ہے یعنی جماعت بزنس مینوں سے بھی شروع نہیں ہونا چاہیے. اب اس وقت ہمارے پاس جمعیت علماء کے تمام احباب موجود ہیں جو لوگ ٹوپی اور داڑھی کے ساتھ ہیں. میری درخواست ہے کہ ساری جمعیت علماء میں میرے جیسے لوگ بھی ہوں, اور آپ جب بھی کہیں دورہ کریں تو ایک میرا جیسا آدمی بھی آپ کے گروپ میں موجود ہوں. تو دنیا والوں کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوتی کہ ہاں ان کے ساتھ دنیا بھی ہے. اب ہمارے آفیسر تو یہی سمجھتے کہ یہ سارے لوگ تو اللہ والے ہیں اور ہمارے کو چہرے اور داڑھی والوں کو انفیریٹی سے دیکھتے ہیں.
آپ کے ساتھ ہر سفر میں میرے ساتھ بھی میرے کو مولانا سید ولی اللہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمیشہ اکثر سفر میں ساتھ رکھتے تھے، اکثر میرے کو سامنے بٹھاتے تھے کہ ان کی مخصوصیت اگر ان کا یہ رکتے تو میرے کو بولتے آپ بات کریے. حالانکہ مولانا کی شخصیت بڑی ہوتی تھی، لیکن مولانا کو معلوم ہے کہ جو دنیا والا کی دنیا والوں سے بات کر سکتا ہے. ایسا ہر گروپ میں ہر جمعیت میں ایک دو آدمی ہونا چاہیے. آپ جب بھی سفر میں نکلے کیوں آپ کے سامنے جو آفیسر کھڑے ہیں وہ تعصب رکھتے ہیں. ایک دنیا والا آدمی ان کے سامنے جا کے بات کرتا ہے، بولتا ہے یہ کہ جیسے یہ ہمارے بڑے صاحب ہیں تو وہ یہ رسپیکٹ میں آتا ہے. جیسے ہمارے مولانا کے حیدرآباد میں جو پرابلم ہوا مولانا جعفر صاحب کا، اس میں ان کے ساتھ والوں کی غلطی. ان کے ساتھ ایک دنیا جو ہوتا ہے وہ ادب سے اتر کے جا کے پولیس والوں کو بولتا کہ ہمارے ریاست کے بڑے آدمی ہیں، تو اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی. انہوں نے بولا کہ کوئی بھی ایک عالم ہوں گے مجھے کیا کرنا ہے. اس وقت سے وہ گڑبڑ ہوئی. بات سے ہٹے آدمی معافی چاہتا ہوں. تو میں جو ہے نا حضرت کو فون کرا، صاحب جو ہے نا فوراً ہمارے ہوم منسٹر صاحب کو بات کرے اور اس کے بعد میرے کو آڈیو ڈالے اور بولے کہ آڈیو وائرل مت کریے. اس وقت تک بانسواڑے کے اندر پولیس فورس نہیں لائی گئی تھی. لوکل پولیس والے تھے جن کا لہر بی جے پی کے فیور میں تھا. اب ہم لوگ نا صبح سے پہلے 250-300 پولیس آفیسر بانسواڑا پہنچے اور ساری مسلمانوں کی جائیداد کی حفاظت کی. اللہ تعالیٰ صدر صاحب کو اور جنرل سیکرٹری صاحب کو صحت دے، ہمارا دراز کرے. تعلیم جو ہے نا پارٹی اور ان کا سایہ ہم پر قائم رہے. اصل بات آپ کو یہی کرنا ہے کہ آپ لوگ ایڈوانس میں ہوشیار رہیں اور بڑے لوگوں سے مشورہ کریں. اگر اس وقت مشورہ نہیں کیا جاتا تو شاید تمہارے دن ہمارے والے کے حالات الگ رہتے. اللہ آپ تمام وغیرہ کی سننے کا جزائر کرتا کرے. یہ وغیرہ سب جگہ سے آئے تو وہاں ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے. صدر صاحب اپنی گاڑی میں اندر چلے گئے تو یہ علماء اکرام جب اندر جانے لگے تو سیکورٹی چیک والے نے کہا کہ ہم آپ کو چیک کریں. تو میں نے کہا کہ اگر آپ چیک کریں گے تو ہم سی ایم سے نہیں ملیں. بولا یہ ہمارے گرو ہیں جس کو ہم مطلب ملنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، یہ تمہارے سی ایم کی خدمت ہے کہ ملنے کے لیے آئے. وہ کنورسیشن چل رہا تھا اس میں وہ جو ہے سی سی کیمرہ وغیرہ کے ذریعے سے ان کا پیا ہے آ کے بولا صاحب نے ٹکٹ ہو کے آپ جانے دیے. تو وہ بھی ہے یعنی ایسے کپڑے پہن کر بھی جا سکتے ہیں. دوسرے ایسی بات بھی منوا سکتے ہیں کہ وہ مجبور ہوگا آپ کو اس طریقے سے بات کرنے. جب آپ کریں گے کام کریں گے، اور یہ کام میں پہلے سے کہتا ہوں کہ کام اوپر سے کیا جاتا ہے. اکثر یہ بات آتی ہے کوئی نمائندگی ہو، مثال کے طور کی بات کہ ایک قبرستان کہیں پہ جو ہے اس کی پریشانی قبرستان کی جگہ قبضہ ہو رہی ہے. ایک ضلع سے منڈل سے گاؤں سے ایک آدمی کا فون آتا ہے ریاست کو کہ صاحب آپ ایک لیٹر دے دیجیے، ہم کلیکٹر کو اس کو دیں گے قبرستان کے سلسلے میں. اب ہم لیٹر تو دے سکتے، آسان ہے ہمارا کام کیونکہ جمعیت علماء کا کام ہی ہے. صدر صاحب تو سب سے زیادہ کام حج کمیٹی کے چیئرمین رہے وقت اتنے لیٹر ہیڈ چھپائے، ہزاروں لوگوں کو دیے. اس زمانے میں 8,000 لوگ حج کو گئے، شاید پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہوگا. تو ہمارا کام ہے لکھ کے دے دینا. اب وہ اوپر سے آیا کلیکٹر کے پاس میں، کلیکٹر ریفر کیا ایم آر او کو، ایم آر او ریفر کیا نیچے، اور ایم آر او جا کر جو ہے وہاں پر معلومات تفصیل کرنے کے لیے گیا تو سرپنچ سے معلومات کرے گا. جا کے جب سرپنچ سے معلوم کرے گا تو آپ 10 ہیں وہ 20 ہیں، تو رپورٹ کسی تاریخ میں آئے گی، 20 کی تاریخ میں آئے گی. اب پھر وہاں سے وہ رپورٹ لکھ کے کلیکٹر کو روانہ کرے گا تو کلیکٹر لکھ دے گا کہ صاحب یہ فیور کی رپورٹ نہیں ہے، یہ ان کے فیور کی رپورٹ ہے. تو میرا لیٹر دینا ضائع، آپ کا بھاگنا ضائع. کام نہیں ہوا. کام کیسے ہوگا؟ ایسے کام ہوگا کہ جس جگہ پر یہ کام آپ کر رہے ہیں وہاں پر آپ کھڑے ہو جائیں گے اور ساتھ میں 100-200 کو کھڑا کر دیں گے تو وہ ہمارا کلیکٹر کو آپ کے پاس آنا پڑے. جب وہاں سے نیچے سے کام اوپر جائے، نمائندگی وہاں ہوگی نیچے، نمائندگی دفتر میں نہیں ہوگی. نمائندگی روڈ پر ہوگی، نمائندگی کمرے میں بیٹھ کر نہیں ہو سکتی. تو جب تک ہم اپنے حالات کو بنائیں گے نہیں ایسے، سیاسی اعتبار کے کئی کام ہوتے ہیں. میں معافی چاہتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں، یہاں ہمارے علماء اکرام موجود ہیں، بڑے بڑے علماء اکرام موجود ہیں. یہاں مفتی علی صاحب موجود ہیں،
ان کی توجہ ہوتی ہے اسلامی علاقوں میں، ان کی ایک آواز پہ ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں، چاہے کوئی مسئلہ ہو جائے. ابھی حضرت مولانا ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہوگا. آخری اجلاس، سب سے پہلا اجلاس جمعیت العلماء کا یہاں پر جس وقت کیا گیا اسلامی معاشرے کے لیے، تو 10 سے 12 لوگ جڑے تھے اس وقت. اور آخری اجلاس پرسن اللہ بورڈ میں جمعیت العلماء نے کیا تو ہزاروں کے لاکھوں کے لوگ موجود تھے. یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ تھا. گھر نہیں بیٹھے تھے. تو جو سیاسی اعتبار کے بھی کام ہے ہمارے پاس کے یہاں کے، جو ریاست کے سیاسی اعتبار کے کام ہیں، ہمارے پاس نمائندگی کرنے کا ذہن نہیں ہے، ہماری سوچ نہیں ہے ایسی. ہم مطالبہ کرتے ہیں تو صرف قبرستان کی صفائی کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں تو مسجد کی دیوار کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں تو وائس راشن کارڈ کا مطالبہ کرتے ہیں. کیا ہم یہ کام نہیں کر رہے سالوں سے؟ 1400 سال سے مسجد نہیں بنا رہے ہم لوگ. ہماری ذمہ داری نہیں ہے کرنا. لیڈر کی ضرورت کیا ہے اس میں؟ قبرستان کے لیے مسجد کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے ہمارے حصے، ضرورت ہے ہمارے کام کی جو ہم کو ضرورت ہے. روڈ ڈالنا اس وقت نظام آباد میں 200 کروڑ روپے اگر سینکشن ہوتے ہیں اس میں آپ کا حصہ ہے برابر. جہاں روڈ میں گلی میں روڈ نہیں پڑے گی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو آواز اٹھائیے. ایک بس اسٹینڈ ایک جگہ پر کہیں اور وہاں پر بس جانے کی وجہ سے ٹریفک 4-5 گھنٹے کے لیے جام ہوتی ہے، تو وہ مقام دیکھ کر آپ کو نمائندگی کرنی چاہیے کہ بس اسٹینڈ یہاں سے آنا چاہیے. ہم مین اسٹریم میں آئے، ہم پیش کریں اپنے آپ کو مین اسٹریم میں. ہم لمیٹڈ سوچ کے مالک بن گئے ہیں. صرف ہماری سوچ صرف چھوٹی ہے. ایک ایم ایل اے، ایک ایم پی وقتی تقاضے کے وقت آپ کے پاس آ کے گلے میں خود آ کے فوٹو لے کے چلا جاتا ہے اور پورے علاقے میں پسند کر دیتا کہ آپ نے تعریف کی ہے، جب تک اس کا ایک پیسہ مسجد کو نہ مدرسے کو لگا ہے. اور یہ قوم 70 سال سے یہی کرتے آ رہی. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا آپ سیاست نہیں کر سکتے؟ کیا آپ سیاسی نہیں بن سکتے؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا آپ کے اکابرین نے سیاست کی کام نہیں کیا ہے یا سیاست کا شعور بیدار نہیں کیا علماء کرام نے عوام کے سامنے؟ کیوں مجبور ہیں؟ کل تک کسی ایک کارپوریٹر بنانے کے لیے کوئی کہیں پڑا ہوا تھا، آیا آپ سے ریکویسٹ کیا اور بولا کہ آپ ووٹ ڈالیے، آپ نے ووٹ ڈال دیا، وہ کلیکٹر وہ جو ہے کارپوریٹر بن گیا. دوسرے دن ملاقات کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے آپ، وہ بول رہے صاحب مصروف ہے بعد میں آئیے. آپ نے بنایا اور آپ لائن میں کھڑے ہوئے. جب تک آپ اپنی حیثیت ایسی نہیں بنائیں، مجمع میں سوال کریے، ملاقات اکیلے میں مت کریے، 100 کے بیچ میں سوال کریے اور ایک لسٹ بنائیے. ایک ٹانڈے میں اگر کوئی لیڈر جاتا ہے چھوٹا سا، 10, 15, 20 چھوٹے ہوتے ہیں، وہ لوگ ایک اپنا ایک پروگرام بناتے ہیں، یہ کام ہمارا کر کے دیجیے، یہ کام ہمارا کر کے دیجیے، یہ کام ہمارا کر کے دیجیے. ہمارے پاس مطالبے نہیں، ہماری سوچ وہاں تک جاتی نہیں. لمیٹڈ سوچ کے مالک ہوں گے جب تک ہم نیچے سے پیدا نہیں کریں گے. ہمارے سامنے جمعیت العلماء کا اتنا بڑا کارنامہ 28 سال سے صدر ریاست جمعیت العلماء نے کیا. آپ حیران ہوں گے اس سلسلے میں. جس وقت راجشیکھر ریڈی کو سب سے پہلے جس وقت انہوں نے صدر بابو نے حکومت کی، اس کو حکومت میں انہوں نے بار بار کوشش کی ریاستی جمعیت العلماء کی جانب سے صدر صاحب کو کہ راجشیکھر ریڈی آپ آ کے ملاقات کریے یا میں آ کے ملاقات کرتا ہوں. صدر صاحب نے کہا ہم اکیلے نہیں ملیں گے. مدینہ ایجوکیشن سینٹر میں پروگرام رکھا، اس میں سی ایم کو جو بعد میں بنے سی ایم علماء اکرام کی موجودگی میں ان کو بلایا اور ان سے یہ کہا کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں. اور سونیا گاندھی جو ہے تشریف لا رہی ہیں، ان کو جب تک ہم پورے علماء کرام دونوں ریاستوں کے نمائندوں سے ملاقات نہیں کرائیں گے، ہمارے مطالبات پیش ہم کریں گے اور وہ نہیں مانیں گے تو ہم آپ کی تائید نہیں کریں گے. انہوں نے مان لیا اور گاندھی بھون میں انہوں نے ہم کو بلایا. پورے علماء کرام 70-80 کے قریب تھے، جس میں کئی کانگریسی لیڈران بھی موجود تھے. صدر صاحب نے سختی سے کہا کہ آپ اٹھ کے باہر جائیے کیونکہ یہاں علماء کی محفل ہے اور علماء کی ہم یہاں پر بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں. اسی وقت اندر سونیا گاندھی آ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ سب کو باہر جانا چاہیے. راجشیکھر ریڈی بازو نے کہا کہ میں بھی بیٹھوں گا، باہر چلا جاؤں. تو کہا کہ نہیں آپ بیٹھیے. تو وہاں یہ مطالبہ پیش کیا گیا کہ مسلم ریزرویشن چاہیے. یہ واحد جمعیت العلماء کا مطالبہ تھا، مسلم ریزرویشن چاہیے.
कोई सोच नहीं सकता था मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में। रिजर्वेशन तो कई है कि यहाँ पर मुल्क में मौजूद है, लेकिन मुस्लिम लफ्ज के साथ रिजर्वेशन का बोलना तक किसी को गवारा नहीं था, सोच नहीं बन सकती। बनाया गया, बोला गया। उन्होंने कहा कि हम इख्तियार पे आएंगे, अच्छी उस पे आएंगे तो हम देंगे। हमने कहा कि नहीं, पहले आपको ऐलान करना पड़ेगा तो हम आपको लेकर आएंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, हम वादा करते हैं। तो फिर यही अल्लाह के उलमा इकराम, हमारे जो बुजुर्गान दीन, ये मुफ्तियान इकराम ने मेहनत की पूरे इलाके में। उस वक्त में एक 1/3 मेजॉरिटी, अच्छी मेजॉरिटी के साथ में उनको राष्ट्रीय रेडी बुलाया और उसके फौरी बाद में 12 या 15 दिन के बाद में वो लेखवी गेस्ट हाउस पर, जब उनका सीएम ऑफिस नहीं बना था, वहां बैठकर जमीयतुल उलमा की नुमाइंदगी पर, ये मैं कोई खास की बात नहीं कह रहा हूँ, ये मैं तफसीर का अखबार उठा के देख लीजिए उस तारीख के, और TV 9 देख लीजिए, 18 लोग को देख लीजिए उस वक्त का। अगर किसी को चाहिए मैं बताने तैयार। जमीयतुल उलमा के अकादमी के सामने उन्होंने ऐलान किया रिजर्वेशन का, और उन्होंने ये बात कही कि क्योंकि ये उलमा इकराम ने पूरे रियासत में हमको साथ दिया है, इस वजह से हम मुस्लिम रिजर्वेशन का ऐलान करते हैं। पेट में दर्द हो गया बीजेपी के, 5% रिजर्वेशन का ऐलान किया गया था, फौरी तौर पर वो कोर्ट को चले गए। फिर जमीयतुल उलमा उनका ताक़ुब किया और वो कोर्ट में लड़ी, जमीयतुल उलमा उनसे फिर 4% रिजर्वेशन हुआ। एक जिसमें पड़ गया था, उस वजह से उसको कम किया गया। आज तक जमीयतुल उलमा केस लड़ रही है। जो दावा करते हैं, जो बोलते हैं लोग रिजर्वेशन के बारे में, वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पेपर निकाल के देख ले। सबसे पहला नाम जमीयतुल उलमा का है, बाद में हुकूमत का। हुकूमत बाद में गुजारिश की हमसे, ये कहने लगी कि हम आपके साथ में लड़ेंगे, तो हम लोगों ने उनके साथ में फाजियस नारिमन को बिठा कर बातचीत करवा कर हमने केस लड़ा उनका। आज 85 लाख रुपए, 84 लाख रुपए अभी तक 16 साल में जमीयतुल उलमा खर्च कर चुकी मुस्लिम नौनिहालों के लिए। कोई आलिम दीन का बच्चा जो है डॉक्टर नहीं बना, इंजीनियर नहीं बना, वो मुल्क के लिए, यानी मुल्क के बसने वाले मुसलमानों के लिए जमीयतुल उलमा ने ये काम किया। इससे ज्यादा खाली जमात कौन सी हो सकती है? तो वो लाखों रुपए खर्च कर दिए, मगर कौम मिल्लत से एक पैसा नहीं मांगा आज तक। आज तक ये केस रहा जा रहा है। साल में 900 से ज्यादा डॉक्टर पास होते हैं दोनों रियासतों में। जो एक सिंगल एमपी भी नहीं देते, रिजर्वेशन के तहत में आते हैं, 900 डॉक्टर पास होते हैं। 16 साल में आप अंदाजा लगा लीजिए, मतलब एक सीट 1 करोड़ में मिलती है। पता होगा आप लोगों को MBBS का, 1 करोड़ में एक सीट मिलती है, और 900 करोड़ कौम मिल्लत के जमीयतुल उलमा सालाना बचाती है, और 1 पैसा नहीं मांगती। 16 साल से चल रहा, 1000 से ज्यादा, मैं समझता हूं मेरे लिहाज से 1.5 लाख से ज्यादा 16 साल में MBA में, MCA में और बहुत से कोर्सेज में जमीयतुल उलमा की जानिब से जो रिजर्वेशन की कोशिश की गई, उससे बच्चे पास आउट होकर निकले। कभी मुतालबा नहीं किया जमीयतुल उलमा। क्यों? क्योंकि कौम मिल्लत के बारे में सोचती है सदर मोहतरम की मेहनतों का और इन उलमा इकराम की मेहनतों का नतीजा। मांगा, मुतालबा किया, मनवाया, आज भी मनवाया जा सकता। ऐसे कई काम, जिस काम को इस वक्त करना है, आने वाले क्यों खामोश बैठे हुए हैं? 5 दिन हो गए बच्चे के कत्ल हुए, 5 दिन हो गए। साफ सुन गया इस इलाके के MLA को, MP को या मिनिस्टर को तो अब तक जाकर नहीं देखा। अगर वो कोई दलित बन जाता या कोई गैर मुस्लिम बन जाता, लड़ने तक की जमात क्यों नहीं गया अभी तक? मतलब यह है कि हैसियत नहीं, मनवा नहीं रहे हम। मनवाना पड़ेगा, जब तक आप उठ के नहीं खड़े होंगे यह मुमकिन नहीं है। बहुत मुश्किल काम है, लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए, बराबर लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए, मसाइल के लिए। इंशाअल्लाह वो केस के मामले में अगर वो लोग साथ देते हैं, जमीयतुल उलमा कानूनी कार्रवाई पूरी करे, पूरी कानूनी कार्रवाई करेगी। जो लोग उसमें मुलव्विस है उनको सजा दिलाने तक कानून नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग पसमानदा हैं, उस इलाके में 7 घर हैं, बाकी घर के घर हैं, जिसकी वजह से हमको डर है हमारे अंदर। नहीं, आप कनेक्टिविटी पैदा करें।
وہ 700 کی طاقت دیجیے. آپ سے جب تعلق ہوگا ان کے اندر بھی ہمت آئی, وہ بھی اٹھے. اسی طرح سے جمعیت علماء کی جانب سے جیسے مسلم ریزرویشن کی بات آپ حضرات کے سامنے میں نے بتایا, مدارس اور مساجد کا تحفظ جمعیت علماء نے اب تک ان ریاستوں میں, سیاست دونوں ریاستوں میں اللہ کے فضل و کرم سے کئی مساجد کے مسائل کو حل کیا. تفصیلی میں لکھ کر لایا تھا وقت کم ہونے کی وجہ سے, کیونکہ حیدرآباد سے لگا ہوا علاقہ نظام آباد ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ 9 بجے 10 بجے بولے تو 11 تک آ جاتے ہوں گے, مگر 12 بجے. اب وہ نظام کا پرانا علاقہ اب حکومت آنی دے, یہ بات سمجھ لیجیے. یہاں اس کو مخالفت یا موافقت میں مت جائیں. جہاں مسلم مسائل میں بات آتی ہے آپ کو ایک لائن میں کھڑا ہونا ہوگا. جہاں مسائل کی بات ہوگی متفقہ بات کریں گے. جہاں اچھا کام ہوگا تو ہم تعریف بھی برابر کریں گے, پیچھے نہیں آئیں. دوسرا سی اے اور این آر سی کے خلاف میں پورے ملک میں جمعیت علماء کی جانب سے 2000 سے زائد ایک وقت میں جلسے کیے گئے, جس میں دونوں ریاستوں میں الحمدللہ آپ کے 740 جگہوں پر احتجاجی جلسے کیے گئے. اور دلت حضرات کو ساتھ میں لے کر یہاں نظام آباد میں بھی ہوا. الحمدللہ نرمل میں ان کتابوں پر اچھا پروگرام کیا تھا. ادل کی دیا کر نائب وغیرہ کو ساتھ میں لے کر 22 جلسے دونوں ریاستوں میں جمعیت علماء نے کیا ہے. دلتوں کو ساتھ میں لے کر گجرات کے فسادات کے بعد میں سب سے پہلا اجلاس حیدرآباد میں ہاکی گراؤنڈ میں جمعیت علماء نے پورے ملک میں سب سے پہلا اجلاس نوید اقبال صاحب تشریف لائے, اور جو ہے صحافی حضرات یہاں بہت دیر سے جو ہے تشریف فرما ہیں. اسی طرح جناب رفت خان صاحب اور چاروں اضلاع کے ذمہ داران صدور جو بھی ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس موقع پر ہم صدر صاحب کی گلپوشی اور شالپوشی کرنا چاہتے ہیں. تو میں سب سے پہلے رفت خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ صدر محترم کی جو ہے شالپوشی فرمائیں.